السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ازمل جامی آفیشیل۔ آج اتوار ہے 26 جولائی 2026 اور یہ ہمارا صبح کا خصوصی ولاگ آپ کی خدمت میں۔ مہربانی چینل سبسکرائب ضرور فرما لیجئے گا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو حالیہ دنوں میں 12-15 روز ایران امریکہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہے، اس میں پہلا موقع آیا ہے کہ ایران نے پوری فہرست جو ہے وہ مرتب کر کے اور وہ دنیا کے سامنے لے آئے ہیں کہ امریکہ کے کتنے طیارے مارے، 11، ڈرونز کتنے تھے، ہیلی کاپٹرز کتنے تھے، ریڈار سسٹم کتنے تھے، پیٹریٹ میزائلز کتنے تھے، ایک لمبی فہرست ہے جو کہ جاری کی ہے IRGC کے ترجمان نے، اور یہ پہلا موقع ہے۔ اچھا، یہ فہرست جب آتی ہے تو اس سے پہلے یوکرین کے جو زیلنسکی صاحب ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس نے یہ ٹریس کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو ایران نے کامیابی سے مختلف بیسز پہ ٹارگٹ کیا، جو امریکی بیسز ہیں، بالخصوص آپ کو یاد ہوگا بحرین، کویت، اردن، عراق، ان کا ذکر اس نے کیا، 2 ممالک کا بالخصوص۔ اس نے کہا کہ یہ روسی سیٹلائٹ سسٹم کی معاونت حاصل رہی ہے ایران کو، اور اسی وجہ سے ایران پریسائسلی ایکوریٹلی ان جگہوں کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہوا۔ پھر میں آگے جاتا ہوں تو وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے جی خیبر شکن میزائل جو کہ آخری لمحے پہ اپنی سمت تبدیل کر دیتا ہے، سستا ترین میزائل ہے، اس نے بیڑا غرق کیا ہے۔ لیکن یہ جو یوکرین کے زیلنسکی کی خبر میں نے آپ کو دی، وہ ساتھ جو ایرانی فہرست ہے، اس کو آپ کیا سمجھیں؟ زیلنسکی کا جو اینٹی ڈرون سسٹم ہے وہ مشرق وسطیٰ میں درکار ہے۔ آپ کو یاد ہے مارچ میں 1 نہیں 2 نہیں 5 خلیجی ممالک نے اس کے ساتھ تعاون کے معاہدے پہ دستخط کیے تھے کہ جی اینٹی ڈرون ایکسپرٹ بھیجیں، اینٹی ڈرون بھیجیں، یہ جو شاہد ڈرون ہے ایران کا، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، اس کو ذرا ملائیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، جو خاتون صحافی ایک آئی تھی یہاں امریکہ سے، کیٹلین، وہ نیو یارک پوسٹ والی، اس نے خبر ڈالی ہے کہ جناب وہ امریکہ اگر اپنے مقاصد کا حصول ناممکن بنا سکا تو سوفسٹیکیٹڈ ایک اسپیشل مشن امریکہ جاری کرے گا کہ یورینیم جو انرچ امریکہ ایران کے اندر ہے وہ نکال لایا جائے۔ اس کی بڑی خوفناک اس نے سنسنی خیز سٹوری چھاپی ہے، وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے آج کی کہانی جو آپ کی خدمت بیان کرنی ہے۔ اور پھر یہ جو ایک اسرائیل کا وزیر ہے قومی سلامتی کا، بن گویر، وہ چھوٹی ٹوپی پائی ہوندی، بہت ہی اس کے اندر نفرت آمیز لہجہ ہوتا ہے، وہ اس کے گھر ڈرون گرا ہے، رات گئے، وہ تو تھرتھلی پئی ہوئی ہے، بعد میں کہانی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ایران نے فہرست جاری کی، ایران ہمیشہ دعوے ضرور کرتا رہا، تسنیم نیوز، ارنا یا دیگر سرکاری یا مہر نیوز اس کے توسط سے کچھ فوٹیجز بھی جاری کرتا رہا، لیکن انہوں نے جو پریسائسلی جتنا ایکوریٹلی مختلف بیسز کو ٹارگٹ کیا، اس کے نقشے اب جاری ہو رہے ہیں۔ ایک تصویر کلیش رپورٹ نے جاری کی، میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ لیکن پہلی بار ہوا، یہ بریگیڈیئر جنرل ہیں حسین محب سے محبی، یہ ترجمان ہیں IRGC کے۔ انہوں نے تسنیم کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا جو ایران کی نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ 15 دنوں میں کیا کیا ہے۔ اس کی جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، مطلب میں اس کی خبر کو دیکھ رہا تھا تو بہت طویل فہرست انہوں نے جاری کی۔ اس فہرست کے جو قابل ذکر اور اہم ترین حصے ہیں وہ یہ ہیں کہ 11 عدد فائٹر جیٹ جو امریکہ کے استعمال میں تھے اور ہیلی کاپٹر آن گراؤنڈ جو کھڑے تھے ہینگرز کے اندر، شیڈز کے اندر، وہ حالیہ ایرانی حملوں میں تباہ ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے 11 جیٹس میں۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں 17 برانڈ نیو ڈرونز، یہ لوکاس ڈرون استعمال کرتے ہیں، مہنگے ہیں وہ۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک F-15 جو انسائیڈ ہینگر کھڑا تھا وہ تباہ کیا، ایک P-8 نامی طیارہ، ایک C-17 طیارہ، 8 ری فیولرز وہ تباہ کیے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی کامیابی۔ فہرست جب میں مرتب کرتا تو یقین جانے میرے ہاتھ میں چونکہ نوٹس لیتا ہوں تو صفحہ پورے کا پورا یہ بھرا گیا اور فہرست ختم نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں 7 کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو تھے مختلف خلیجی ممالک کے اندر امریکی بیسز کے ہاں، وہ تباہ کیے ہیں ہم نے، پورا ایکوریٹ ڈیٹا دے کے۔ 3 سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم تباہ کیے ہیں، 6 پیٹریٹ ڈیفنس ریڈار سسٹم تباہ کیے ہیں، 3 ایئر سی کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ ریڈار تباہ کیے ہیں، میں فہرست پڑھتا جا رہا ہوں، سنتے جائیے۔ 8 ارلی ڈیٹیکشن اینڈ وارننگ سسٹم تباہ کیے ہیں، 7 ایئر میزائل ڈیفنس ریڈارز، 5 لانگ رینج ریڈارز، 7 فائٹر جیٹ اینڈ ہیلی کاپٹر جو پہلے میں بتا چکا ہوں، 12 فیول ٹینکرز، 6 میزائل ڈپو، جہاں میزائل رکھے جاتے ہیں ڈپوز میں، وہ 6 تباہ کیے مکمل، اور
6 MQ-9 ڈرون ہینگرز جدید اور مہنگے جہاں پہ ڈرونز پاک تھے وہ تباہ کیے ہیں، اور 2 کمیونیکیشن اینڈ کمانڈ سینٹرز تباہ کیے ہیں، ایک ایئر کرافٹ کیریئر ریفیولر پلیٹ فارم تباہ کیا ہے، ایران کے یہ ترجمان بتا رہے ہیں IRGC کے، 4 پیٹریٹ ڈیفنس کمپلیکس تباہ کیے ہیں جہاں پہ امریکی پیٹریٹ میزائل نصب ہوتے ہیں جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں آنے والے میزائلز کو وہ، اور ایک انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ بہت ہی خوفناک یہ ڈیٹیل جاری انہوں نے کی۔ ساتھ ہی وال اسٹریٹ جرنل کی خبر وہ کہتے ہیں جی چیپ ایکوریٹ اینڈ لیتھل، کیا ایرانس بیسٹ میزائل از گیٹنگ مور ڈینجرس، ایران کا جو بہترین اور سستا میزائل ہے وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں خیبر شکن میزائل کا۔ حالیہ جو 12-15 دن کی ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوئے اس میں ایران نے بالخصوص ان کا استعمال کیا۔ یہ کوئی 1450 یا 1500 کلومیٹر کی رینج ہے، سالڈ فیول سے چلتا ہے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اپنی جو سمت ہے وہ آخری لمحات میں تبدیل کر لیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے اس سب کی؟ اور IRGC کمانڈر نے خیر 2-4 بڑی اہم اور اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر وہ اتحادی چاہے وہ خلیج میں ہے، گلف آف پرشیا میں ہے یا UK ہے، اس کا نام لیا، کہ جن کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں ایران کے اوپر حملوں کے لیے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ B-1 طیارے جو ہیں وہ ایک رائل جو ایئر بیس ہے برطانیہ کی وہاں سے اڑا جس نے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہو چکے ہیں، وہ ممالک جن کی بیسز جن کی زمین استعمال ہوگی ایران کے خلاف ہمارے لیے جائز ہدف ہوں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں اس لیے رکھنی ہے کہ میں آگے آنے لگا ہوں۔ آگے زیلنسکی صاحب کو مروڑ اٹھتا ہے، وہ رات کو بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کرتے ہیں۔ خیر روسی جنگ جو ان کے ساتھ جاری ہے کئی برسوں سے، اس میں روس میں کتنے کیجویلٹیز ہوئی، کہتا ہے کہ 2,25,000 ان کے فوجی مارے گئے اور 2,21,000 انہوں نے نئے رکھے ہیں، اور 30,000 نارتھ کوریا سے منگوا رہے ہیں۔ اس فال میں روس وسیع پیمانے پہ کام کرنے جا رہا ہے۔ لیکن خبر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تجزیے کی روشنی میں کہ یہ زیلنسکی جو معلومات دے رہا ہے، جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے انٹرو میں عرض کی تھی کہ بنیاد اس کی بڑی سادہ سی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں خلیجی ممالک میں جو ایرانین ڈرونز نے بڑی جنگ کے دوران، یہ حالیہ 15 دن سے پہلے جو ہوئی تھی، اس میں جو تباہی مچائی تھی، اس کے بعد ان ممالک کو سر درد اٹھی تھی، بہت تکلیف ہوئی تھی کہ امریکی سسٹم کھڑے ہیں، وہ ناکام ہو رہے ہیں، ڈرون جان نہیں چھوڑتا۔ تو یوکرین کے پاس روس کے ساتھ لمبی جنگ کے بعد ان کے پاس اس کا فارمولا تھا، اینٹی ڈرون جو سسٹم ان کا موجود ہے، چھوٹا سا وہ اینٹی ڈرون سسٹم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی جنگ میں، تو وہ انہوں نے روسیوں کے خلاف اس کو آزمایا کامیابی کے ساتھ۔ تو تمام جو ہمارے دوست برادر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ معاہدے کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن مانگ اس کی وہاں ہے، اور وہاں پہ کئی 100 یوکرینی تعینات بھی کر دیے گئے ہیں مشرق وسطیٰ میں، ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو جو چلا سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ روس جو ہے نا وہ ایران کی مدد کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی جو ایجنسی ہیں خفیہ ان کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ جتنے ہمارے اتحادی ہیں، پارٹنرز ہیں، ان کو یہ معلومات شیئر کریں۔ کہتا ہے جو روس کا سسٹم ہے سیٹلائٹ کا اور سرویلنس کا، بالخصوص جو خلیجی ممالک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا سارا ڈیٹا، تصویریں، لوکیشنز امریکی بیسس کی وہ انہوں نے ایران کو دیں۔ اسی وجہ سے ایران نے کامیابی کے ساتھ یہ بحرین میں، بالخصوص کویت میں، اور پھر اردن میں، اور کسی حد تک عراق میں کامیابی سے نشانوں کو ہدف بنایا۔ یہ کہتا ہے صرف 19 اور 20 جولائی جو ابھی گزری، 4 ایئر بیسز جو ہیں وہ فیل ہوئیں، روسی سیٹلائٹ کی مدد سے ایران کو فائدہ ملا۔ اور اس نے بحرین کی 2 ایئر بیسز کا ذکر کیا، ایک اردن کی اور ایک کویت کی، اور کہتا ہے رشیا مسٹ بی اسٹاپڈ۔ ساتھ اس نے اپنا رونا رویا کہ روس کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے۔ اب اصل نقطہ جس کے لیے میں نے آپ کو باندھا ہوا ہے، مہربانی کر کے تھوڑا وقت اور دیجیے گا، وہ یہ کہ میں نے پھر دیکھا کہ اس کی دلچسپی ہے کیا، کیونکہ یہ ایک بڑی انٹرنیشنل گیم تو بن گئی ہے۔ ایک روسی، اس کا اسرائیلی فائنانس منسٹر ہے، سٹامش میرے خیال اس کا نام ہے، اس کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی، وہ کہتا ہے کہ ابھی فی الحال اسرائیل کو ایران کے ساتھ براہ راست بڑی جنگ میں نہیں جانا چاہیے، جو امریکہ ایران آپس میں کریں یہ کافی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ جو خلیجی ممالک بھی، ایران، حوثی، یمن، یہ معاملہ شروع ہو گیا، بحرین اور کویت بھی سیدھے ہو گئے، تو اوپر سے روسی معلومات بھی دے رہا ہے زیلنسکی، تو اس کو آپ سمجھیں کہ چیس بورڈ پھیلا دیا گیا ہے، علاقائی تنازع نہیں عالمی تنازع بن چکا ہے، اور یہی اسرائیل کی خواہش تھی کہ آپس میں الجھے۔ خیر یوکرین کی کہانی میں بار بار رپیٹ کروں، وہ ہے کیا، اس کا مفاد کیا ہے؟ دیکھیے یہ
27 مارچ جو گزرا 2026 کا. اس بیچ میں آپ کو یاد ہوں گے ویجولز جب زیلنسکی جو ہے یہ مشرق وسطیٰ کے دورے پہ آیا. پہلا معاہدہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ کیا 27 مارچ کو، پھر 28 مارچ کو یو اے کے ساتھ کیا، پھر اس نے قطر کے ساتھ، کویت کے ساتھ، 5 خلیجی ممالک کے ساتھ اس نے اینٹی ڈرون معاہدہ کیا، دفاعی معاہدہ. اس میں ان ممالک نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی اس میں 3-4 نقطے لکھے ہوئے تھے. الجزیرہ، گارڈین میں پرانی خبریں نکال کے لایا، رات کو کھنگالیں. وہ بتاتے ہیں جی کہ یوکرین کے ساتھ یہ الیکٹرانک وارفیئر EW، لو کاسٹ انٹرسیپٹر ڈرونز، شاہد ڈرون کے جواب میں، رڈار انٹیگریشن کا سسٹم، موبائل ایئر ڈیفنس کا جو سسٹم ہے، یہ یوکرین سے ان ممالک نے مہنگے داموں خریدا ہے. تو یوکرین کے بارے میں میری رائے یہ بنی معلومات پڑھنے کی بعد کہ یہ ایک میجر ایکسپورٹر بن چکا ہے امریکہ اور یورپی ممالک کے بعد مشرق وسطیٰ کے برادر دوست اسلامی ممالک کے لیے اینٹی ڈرون ایکسپرٹیز میں. اور اس کا ثبوت جو چھپا ہوا منظر عام پر ہے، 200 یوکرینی جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین جو اینٹی ڈرون سسٹم کو چلاتے ہیں، ڈرون آ رہا ہو تو اس کے خلاف وہ بھیجتے ہیں تباہ کرنے کے لیے، مہنگا میزائل ضائع نہیں کرتے. جو امریکی سسٹم ہے ڈیفنس کے، تھارڈ پیٹریاٹ، بڑی بڑی بیٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ ایک چھوٹا سا جو 20-30 ہزار ڈالر کا ڈرون ہے، اس کے خلاف آپ ملینز آف ڈالرز کا مہنگا میزائل چل جاتا ہے اور بیٹری ایگزاسٹ بھی ہو جاتی ہے تو خود کچھ ڈرون آگے گر جائیں گے. تو اس کے جواب میں یوکرینیوں نے یہ ٹیکنیک لگائی تھی کہ چھوٹا ڈرون بنا کے اینٹی ڈرون، تو وہ اس کو گرایا جائے. وہ یوکرینیوں کو آتا ہے. انہوں نے پھر اپنے 200 سے زائد جو یوکرینی فوجی ہیں ماہر، وہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے ہوئے ہیں. ان تمام ممالک میں یوکرینی موجود ہیں، اس ٹیکنالوجی کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ کارروائی وہاں پہ ڈالتے ہیں. یہ جب میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ وہ پھر کہہ رہا ہے روسیوں نے معلومات دی، یعنی اپنی ڈیمانڈ بھی بڑھا رہا ہے، اپنی افادیت بھی بتا رہا ہے، اور پھر آبویسلی امریکہ نے کسی حد تک یوکرین کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا بھی تھا دست شفقت کا روس کے خلاف جنگ میں، وہ بھی توجہ چاہ رہا ہے، اور پھر روس کے ساتھ حساب کتاب بھی برابر کر رہا ہے. اور ان ممالک کو ظاہری بات ہے اس خبر کے بعد اور تشویش ہوگی کہ یہ تو روسی سیٹلائٹ ہے جو دیتا ہے ڈیٹیل، اور دیو جی سودا جڑا کنٹرول کر سکے ایرانین حملوں کو، خیبر شکن میزائل کو کیسے روکنا ہے، سستے داموں ڈرون کو کیسے روکنا ہے. یہ سادہ سی کہانی. اس لیے گیم پھیل چکی ہے، گند پھیل چکا ہے، تنازعات بڑھ چکے ہیں، بڑے بڑے کردار، بڑے بڑے ایکٹر اس میں آ کے اب کہانی بیان کر رہے ہیں. اور اخبار جو انٹرنیشنل ہیں، میڈیا، ان کی خبروں کو آپ نے 2 زاویوں سے ہمیشہ دیکھنا ہے. خبریت کا پہلو کیا ہے اور ساتھ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے. جیسے یہ آج ہی ان کے ترجمان نقصان بتا رہے ہیں اور آج ہی وہ بتا رہے ہیں وہ روس نے مدد دی تھی. اب بندہ پوچھے کہ کیا امریکہ جو ایران پہ حملے کرتا ہے تو اتحادیوں کے ساتھ تعاون کسی نہیں کرتا؟ کیا اسرائیل اس کا اتحادی نہیں تھا؟ کیا مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بیسز یوز نہیں ہو رہی تھی؟ تو ایران کے ساتھ اگر روس تعاون کر رہا ہے تو آبویسلی وہ اپنے بلاک کا لوگ ہیں، دنیا ایسے ہی چلتی ہے. لیکن ان کا نہیں روس کو روکیں، آپ روس کو مدد نہیں کرنی چاہیے. اس کا اپنا حساب تھا، اس نے برابر کیا. یہاں آ جاتی ہے وہ دوسری خاتون جو ہے کیٹلین ڈان بوس، جو آئی تھی پاکستان، بڑی مشہور ہوئی. اس نے ایک شین گیلون نامی صحافی کے ساتھ یہ نیو یارک پوسٹ کے لیے خبر کی ہے. وہ کہتی ہے یو ایس پلان ٹو سنیچ انرچ یورینیم فرام ایرانس نیوکلیئر فیسلٹیز. تنصیبات جو ہیں جوہری ایران کے اندر، نیٹنز میں ہوں، پھر دو کی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، اصفہان میں ہوں، یا جو نیا نام ٹرمپ نے زبان زد عام کیا ہے پکیکس ماؤنٹین، جسے کوہ کولانگ غزلہ کہا جاتا ہے، وہاں یہ خبر دے رہی ہے خاتون کچھ لوگوں کو کوٹ کر کے کہ امریکہ کا یہ خیال ہے، پلاننگ ہو رہی ہے کہ اگر ایران سیدھی طرح سے یورینیم نہیں دیتا تو پھر ایک دنیا کی تاریخ کا سوفسٹیکیٹڈ موسٹ آپریشن کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں یورینیم ہم خود نکال لیں گے. امریکی اسپیشل فورسز انگیج ہوں گی، وہ احکامات کا انتظار کر رہی ہیں. کوئی جوزف روڈرز نامی شخص تھا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے سینٹر فار اسٹریٹجک انٹرنیشنل اسٹڈیز کا، اس کا اس نے کوٹ لیا، کچھ ماہرین کی بات کی اور کہنے لگی میرے پاس یہ خبر ہے، ہزاروں گراؤنڈ ٹروپس ہمیں درکار ہوں گے ایران میں، سیل ٹیمیں جائیں گی جو امریکن اسپیشل ٹروپس ہیں، سلور اسکواڈن جائے گا، وہ آرٹلری یونٹ جائے گی، وہ انگیج کریں گے اور جا کے ہم نکال لیں گے. میں نے دیکھا کہ یہ اتنا آسان، مطلب یہ تو کوئی پنجابی کی جملہ ہے، مائنڈ نہ کیجیے، خالہ جی کا ارتھ نہیں ہے گا. تو وہ وہاں پہ ایران نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ ایران نے ان تمام تنصیبات اور ان تمام جگہوں کے اندر اصفہان سمیت ایک تو بہت ڈیپ ڈاؤن لے گئے وہ ٹنلز کو جہاں پہ یورینیم رکھا گیا ہے یا جوہری تنصیبات ہیں مبینہ،
تو وہاں انہوں نے اس کے آس پاس ٹھیک ٹھاک اعلیٰ نسلی مائنس اور ایکسپلوسو مٹیریل لگا دیا ہوا ہے کہ آپ آئیں ٹروپس لے کے تو جائیں، جیسے آپ نے ہرمز میں بھی انہوں نے یہ کام کیا اور وارننگ دی یہاں پہ مائنز لگی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاہ کر بھی ٹرمپ مرضی سے وہاں سے جہاز میں گزار سکتا۔ تو ایران 47 سال اسی کام میں لگا رہا ہے اور کسی کام میں نہیں لگا رہا، اس نے تیاری بھرپور کی ہوئی۔ یہ جو بن گویر ہے ان کا قومی سلامتی کا مشیر اسرائیل کا، یہ خبر رہ گئی تھی، یہ N12 جو چینل اسرائیل کو بتاتا ہے کہ اس کا گھر ہے جو انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے جگہ قبضے میں کر کے، وہاں ایک ڈرون آ کے گرا ہے، تباہی پھیلی ہے، یہ بال بچ گیا ہے۔ اعتمار بن گویر بچ گیا، یہ خبر ہے، ڈرون وہاں تک پہنچا، یہ اس سے بڑی خبر ہے کہ اگر ان کا جو قومی سلامتی کا وزیر ہے، نیشنل سیکیورٹی کا، اس کے گھر ڈرون جا کے گرتا ہے، اس کا مطلب ہے جنی ٹیکنالوجی لگی ہوئی اتنا کافی ہے۔ یہ ہے خوبی ان ڈرونز کی، ان میزائلوں کی، جس کے تحت یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ان کا جو فائنانس منسٹر تھا اس کی خبر میں دے چکا ہوں، سمارٹرچ کی، کہ ابھی ہمیں براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ اور ایران لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی آپسی کہانی بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔